السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں جی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ سیلز کے حوالے سے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے جی۔ آپ شاپ چلا رہے ہیں، آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوئے یا آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، سیل کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اینڈ تک دیکھنا، 5-6 منٹ کی ہوگی لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس میں جی۔ سیل میں 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کے اندر کانفیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے پاس سکل ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے فیس ریڈنگ کی۔ آپ کسٹمر کا فیس ریڈ کر پائیں، اس کا لیول چیک کر پائیں، یہ کس لیول کا بندہ ہے اور کس لیول کی یہ پروڈکٹ لے گا ہم سے۔ اس لیول سے جب آپ اس کو گائیڈ کرتے ہیں نا، اس کے معیار کے مطابق جب آپ اس سے چیزیں بتاتے ہیں اور گائیڈ لائن دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ پک کر جاتا ہے اور وہ چیز لے جاتا ہوتا ہے۔ تو فیس ریڈنگ کرنا سیکھیں ایک تو، اور دوسرا جو چیز ہے وہ کانفیڈنس کتنا ضروری ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک بزنس مین تھا، اس کے 7 ڈپارٹمنٹل سٹور تھے۔ اس کو چند اور سیلز مین کی ضرورت تھی، بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے، سیلز مین کی ضرورت ہے۔ تو اس نے جو ایڈ دے دیا، اخبار میں ایک آرٹیکل نکلا، اس میں ایڈ آیا۔ ایڈ میں یہ تھا کہ ہمیں سیلز مین چاہیے، اور ریکوائرمنٹ جو انہوں نے رکھی وہ رکھی MBA ریکوائرمنٹ رکھی۔ آگے جی لوگ سی وی لے کے پہنچ گئے، انٹرویو دے رہے ہیں۔ ان میں ایک لڑکا ایسا بھی آیا ہوا تھا جو انٹرویو فیل تھا، اس کا FA بھی کمپلیٹ نہیں تھا۔ جب اس نے CV سامنے رکھی تو جو انٹرویو لینے والے تھے، آنر جو تھے ان ڈپارٹمنٹل سٹور کے، انہوں نے دیکھنے کے بعد اس نے کہا شاید آپ نے اخبار کو، ایڈ کو، ہمارے آرٹیکل کو اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے، ریڈ کرنا چاہیے آپ کو، آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں ہمارا بھی۔ ہم نے ایڈ دیا کہ ہمیں MBA لڑکا چاہیے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو سیل چاہیے یا آپ کو MBA چاہیے؟ جب اس نے یہ بات کی نا تو انٹرویو لینے والے نے سنا، اس نے کہا جی بات اس نے ٹھیک کی ہے، لیکن اس نے کہا سیل تو چاہیے لیکن MBA چاہیے۔ اس نے کہا میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، آپ کو سیل چاہیے یا MBA چاہیے؟ اس نے کہا چاہیے تو سیل۔ تو کہتا پھر مجھے ایک موقع دے دیں، ایک موقع دیں، ویسے بھی سیلری 1 منتھ کے بعد آپ نے دینی ہے، 1 منتھ کا ٹائم دے دیں، اگر میں نے کوئی سیل نکال لی تو مجھے سیلری دے دینا، اگر نہ نکالی تو نہ دینا، میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کوئی آپ پہ مجھے گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ اس نے مینیجر کو کال کیا اور اس کو وہاں بھیج دیا۔ اس نے وہاں جا کام کرنے شروع کر دیے۔ 15 دن ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ 15 دنوں کے بعد جب رپورٹ پیش ہوئی، 7 ڈپارٹمنٹل سٹور کی جب رپورٹ اس بندے کے پاس پہنچی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ بزنس مین دیکھ کے حیران رہ گیا کہ 6 ڈپارٹمنٹل سٹور کی سیل ایک سائڈ پہ ہے، اس ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کی سیل ایک سائڈ پہ ہے۔ اس نے مینیجر کو کال کر کے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، باقی سب کی سیل ایک سائڈ پہ، اکیلے کی سیل ایک سائڈ پہ؟ اس نے کہا کیا بندہ آپ نے بھیجا سر، بلا بندہ ہے، افلاطون طوفان بندہ ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، جو بندہ آ رہا ہے چیزیں بیچے ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا سر میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں، آپ خود یہاں آ جائیں اور آ کے اس کو چیک کر لیں یہ کیسے بیچ رہا ہے، کمال بندہ آپ نے یہاں پہ بھیج دیا ہوا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے اندر تجسس پہلے بھی پیدا ہو چکا تھا کہ اتنی سیل ہے، اور تجسس پیدا ہوا، اس نے کہا دیکھنا چاہیے۔ وہ چھپ کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں پہنچا اور وہ دیکھنا جب شروع کیا تو وہ ایک انگریز کو مچھلی پکڑنے والا کانٹا بیچ رہا تھا جی۔ وہ اب اسے کیا کہہ رہے جی کیسے سیل کر رہے؟ کہتا سر یہ کانٹا اتنا زبردست کانٹا ہے، جب اس میں کوئی مچھلی پھنس جاتی ہے نا، ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو، تو پھر اس کی پوری فیملی بھی آ جائے نا، اس کا پورا خاندان بھی اس سے چھڑوانے آ جائے، وہ نہیں چھڑوا پائے گا۔ اس لیول کا اور اس چیز سے بنایا گیا ہے، اور اس کی کاریگری ایسی کی گئی ہے کہ ایک بار مچھلی پھنس گئی پھر نہیں نکل پائے گی، جو مرضی ہو جائے۔ اس نے کہا جی ویری گڈ، اتنا زبردست کانٹا کتنے کا؟ اس نے کہا صرف 800 روپے کا۔ صرف 800 کا، اس چیز کو غور رکھنا ہے، صرف 800 روپے کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی پیک کر دیں۔ وہ پیک جب ہو گیا جانے لگا، اس نے کہا سر، اس نے کہا جی سر اس کے ساتھ جو آپ نے آٹا لگانا ہے وہ ہم نے گولیاں بنائی ہیں جی، ایک خاص قسم کا آٹا لیا ہے اور اس میں خاص قسم کی چیزیں ملا کے وہ گولیاں ہم نے تیار کی، ان میں اتنی خوشبو ہے جیسے دریا میں گولی جاتی ہے اس کی خوشبو دریا میں پھیل جاتی، دور دور سے مچھلیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دعوت ادھر بنی ہوئی ہے، مچھلیاں بھاگی چلی آتی ہیں اور خود آ کے جب وہ کانٹے کے اندر پھنس جاتی ہیں۔ ایسے لیول کی ہم نے گولیاں بنائی ہوئی ہیں، اتنی زبردست، اور ان کے پیکٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، میں آپ کو بعد میں بھی کام دیں گے، تو آپ کہیں تو ایک پیکٹ میں بک کروا دوں، آپ کا پیک کروا دوں؟ اس نے کہا جی پیک کروا دیں۔ کتنے کا جی؟ اس نے کہا صرف 400 روپے کا۔ چلو جی پیک ہو گیا، وہ بھی پیک ہو گیا۔ اس نے جانے لگا، اس نے کہا سر، کہتا اب کیا ہوا؟ کہتا سر آپ نے جوتے بہت قیمتی پہنے ہو۔ اس نے کہا یہ تو ہے۔ کہتا آپ مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں، جوتے اتاریں گے کانٹے لگ سکتے ہیں، جوتے پہن کے جائیں گے تو جوتے خراب ہوں گے۔ اس نے کہا یہ تو ہے۔ کہتا ہم نے شو بھی رکھے ہوئے ہیں اور بڑے زبردست کمال کے، جو پانی میں خراب بھی نہیں ہوتے، ہیں بھی بڑے کمفرٹیبل اور پانی میں خراب بھی نہیں ہوں گے، آپ مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے، بعد میں بھی آپ کو کام دیں گے۔ تو اس نے کہا جی ویری گڈ،
تو کہتا صرف 1100 روپے کے ہیں، پیک کروا دوں؟ جی کروا دیں، چلو جی پیک کر دو۔ وہ جوتے لے کے جانے لگا، جب جیسے جانے لگا تو اس نے پھر آواز دی، سر۔ کہتا اب کیا ہوا؟ کہتا سر جاتے یہ تو نہیں ہوگا کہ مچھلی فوراً آ جائے، آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، وہاں کتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے، کتنی مچھلیاں پکڑنی ہے، آپ کو ٹائم لگے گا۔ اس نے کیسے ہی ہے؟ تو کہتا کہ اس کھانے کے لیے لے کے جائیں، اتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنی لیز پڑی ہوئی ہیں، بسکٹ اتنے زبردست پڑے ہوئے ہیں، جوسز اتنے کمال کے پڑے ہوئے ہیں، پانی پڑا ہوا ہے، آپ کچھ نہ کچھ لے جائیں تاکہ آپ کھا سکیں۔ اس نے کہا ویری گڈ، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا چلو جی پیک کر دو۔ وہ بھی پیک ہو گیا، جانے لگا، پھر جانے لگا۔ اس نے پھر روک لیا، سر۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتا آپ اتنے ماشاءاللہ امیر کبیر ہیں، کبھی دھوپ میں آپ نکلے نہیں ہیں، آپ کی سکن اتنی پیاری ہے، اتنی نرم نرم ملائم سی ہے، آپ اتنے جو ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے گرمی کو۔ تو اس نے کہا اس کا کیا حال؟ کہتا امبریلا ہمارے پاس اتنی زبردست امبریلا پڑی ہے، آپ لگا کے اوپر امبریلا لگی ہوگی، نیچے آپ بیٹھ کے مچھلیاں پکڑ رہے ہوں گے، کیا سین بنا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، چلو پیک کر دو، ایک امبریلا بھی پیک ہوگی۔ جب وہ جانے لگے، سر کہتے کیا ہوا؟ کہتا سر یہ ساری چیزوں کے شاپر الگ الگ پکڑے پھریں گے آپ، اچھا تھوڑی لگے گا۔ اس نے کہا اس کا کیا حال؟ کہتا ہم نے بیگ بنائے ہوئے، اتنے زبردست بیگ ہیں، آپ کو بعد میں بھی کام دیں گے، آپ کہیں بھی جائیں گے پوری ایک کٹ بن جائے گی آپ کی، آپ اس میں چیزیں پیک کر کے جائیں گے، اچھے بھی رہیں گے، آسان بھی رہیں گے۔ اس نے کہا یہ بھی ہے، چلو جی بیگ پیک کر دو۔ بیگ بھی دے دیا، بیگ میں ساری چیزیں ڈال کے اس کو پکڑا دی۔ جب بل بنا تو 3500 روپے کا بل بنا۔ جب 3500 کا بل بنا، پھر بلانے لگا اوپر سے، وہ جو مالک تھا، جو آنر تھا، اٹھ کے آگے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا بس کر، چھوڑ دو اب، اور مزید اس کو نہیں کچھ بیچو، اس کو جانے دو۔ جو وہ جانے لگا، کہتا یار تو کمال بندہ ہے، وہ کانٹا لینے آیا، ایک مچھلی کا کانٹا پکڑنے والا کانٹا لینے آیا اور تو نے اتنی چیزیں بیچ دی۔ اگلی بات سننے والی ہے۔ اس سیل مین نے کہا کون سا کانٹا؟ اس نے کہا مچھلی کا۔ اس نے کہا کانٹا لینے نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا اور؟ اس نے کہا وہ 2 روپے کا اخبار لینے آیا تھا۔ کہتا ہے سنڈے ہے، بیٹھ کے اخبار پڑھوں گا۔ تو میں نے اسے بتایا اخبار پڑھیں گے، اخبار میں نیگیٹو خبریں چھپی ہوں گی، آپ ایویں ٹائم بھی ضائع کریں گے، اپنا بی پی بھی لو کریں گے۔ تو اس نے کہا پھر میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کانٹا لے جائیں اور بیٹھ کے فش پکڑیں، انجوائے بھی ہوگا، ٹائم بھی ہوگا آپ کا اچھا سپینڈ ہو جائے گا، اور شکار بھی ہو جائے گا، اور کھانے کے لیے فش بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ویری گڈ۔ کہتا میں نے وہ بچی۔ یہ ہوتی ہے کوالٹی، اس میں کانفیڈنس بھی ہے اور فیس ریڈنگ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے بندہ 2 روپے کا اخبار لینے آیا اور 3500 روپے کی سیل کر کے چلا گیا۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، ہر بندے کی نیڈ ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، آپ جو بیچ رہے ہیں وہ ہر بندے کو چاہیے، لیکن بیچنے کا طریقہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں صحیح سے طریقے سے، کانفیڈنس کے ساتھ، فیس ریڈنگ کے ساتھ، جب آپ اسے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سیل میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ بس اس فارمولے پہ عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔